الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آپ سب بھی درود شریف پڑھ کے علم حاصل کرنے کی دعا پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ تو ذرا سا ہم لوگ فوراً چونکہ ایک ہفتہ ہو جا رہا ہے ہم لوگوں کی کلاس میں، تو گزشتہ جو کلاس ہم لوگوں نے سورہ یاسین کے تعلق سے کچھ باتیں ڈسکس کی تھی اس کو دہرا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سورہ یاسین کے تعلق سے سورہ یاسین یہ سورت 36ویں نمبر کی سورت ہے قرآن کریم کی، اور سورہ یاسین کی فضیلت میں یہ ہے کہ یہ قرآن کا دل کہا جاتا ہے اسے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یاسین قلب القرآن ہے، یعنی سورہ یاسین کیا ہے؟ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ اور اس حدیث کے بعض الفاظ میں ہے، جو شخص سورہ یاسین کو خالص اللہ اور آخرت کے لیے پڑھتا ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور اس کو اپنے مردوں کے لیے پڑھا کرو۔ مردوں کے لیے پڑھا کرو کا مطلب بھی ہم لوگوں نے سمجھا تھا کہ جب کسی کی حالت ایسی ہو جانکنی کی تو اس کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اس میں ادب یہ رکھنا چاہیے کہ بہت تیز چلا اللہ کے نہ پڑھے کہ اس کو تھوڑا تکلیف محسوس ہو، آپ کو منع کر دے، کیونکہ وہ عالم دوسرا ہوتا ہے۔ ہاں، آہستہ کہ کسی کو تکلیف نہ ہو سورہ یاسین کی تلاوت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ دوسری کیا فضیلت تھی؟ حضرت وہی بات کہ موت میں آسانی ہو جاتی ہے، موت میں آسانی ہو جاتی ہے، آسانی ہو جاتی ہے۔ جی۔ تیسری فضیلت کیا اس کی تھی؟ حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص سورہ یاسین کو اپنی حاجت کے آگے کر دے تو اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ سورہ یاسین جیسے کہ ہوتا ہے نا، فرض نماز پڑھ کر کے ہم دعا کرتے ہیں، یا سورہ یاسین کے واسطے سے اللہ سے سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اس صورت کا لحاظ کرتے ہو ہماری اس دعا کو بھی، ہماری اس حاجت کو قبول، دعا کو پورا کرتے ہیں، ہماری دعا قبول کرتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے۔ اور سورہ یاسین کی فضیلت ایک یہ بھی ہے کہ یحییٰ بن کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص صبح کو سورہ یاسین پڑھ لے تو وہ شام تک خوشی اور آرام میں رہے گا، اور جو شخص شام کو سورہ یاسین پڑھ لے تو وہ صبح تک خوشی میں رہے گا۔ اور فرمایا کہ مجھے یہ بات ایسے شخص نے بتلائی ہے جس نے اس کا تجربہ کیا۔ تو یحییٰ بن کثیر سے جو یہ روایت ہے، مطلب یہ بات ہے، تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ان کا ذاتی ایک وہ تھا، مطلب کوئی حدیث نہیں کہیں گے آپ اسے، کسی بزرگ کا، کسی اللہ والے کا یہ ذاتی تجربہ تھا، تو وہ تجربہ انہوں نے شیئر کیا تھا۔ تو یہ تجربہ آپ بھی کر کے دیکھیے، ہم بھی کر کے دیکھیں، ہے نا؟ اچھی چیزوں کے تعلق سے کر کے دیکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں، بلکہ کرنا چاہیے اور برائی سے بچنا چاہیے۔ تو سورہ یاسین صبح میں بھی پڑھیے، سورہ یاسین شام میں بھی پڑھیے، اگر یہ معمول بن جائے تو بہت بہتر ہے۔ سورہ یاسین کی فضیلت کے تعلق سے کیا بات تھی؟ سورہ یاسین کی فضیلت کے تعلق، سورہ یاسین کے نام کے تعلق سے بھی بہت ساری باتیں تھیں۔ معمہ اس کا نام تھا نا، کیوں یعنی اپنے پڑھنے والے کے لیے عام کر دیتی ہے، خیرات اور برکات جو اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ عام ہو جاتی ہیں جو اس کو پڑھتا ہے۔ مدافع یعنی اپنے پڑھنے والوں کو بلاؤں سے روکتی ہے، بلائیں اس کے پڑھنے والے کے پاس نہیں آتی ہیں، دفع کرتی ہیں۔ قاضیہ یعنی اس کے ذریعے سے ضرورت بھی اللہ تعالیٰ بندوں کی اپنی پوری کرتا ہے نا۔ اور پھر کیا تھا؟ اس کے بعد تھا کہ یاسین کا نام رکھنا کیسا ہے بھائی؟ تو یاسین کا نام رکھنا کیا ہے؟ یاسین نام رکھنا چاہے تو رکھ لیجئے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن احتیاط کرنا چاہیے، جیسے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پسند نہیں کیا ہے۔ ان کے نزدیک کیا ہے کہ یاسین اللہ کا نام ہے نا، یاسین اللہ کا نام ہے، اور یہ حروف مقطعات میں سے اس کا نام نہیں، مطلب نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے اس کی میننگ اللہ کے کوئی ایسی ہو جو اللہ بہتر جانتا ہے، جو نہیں رکھنا چاہیے۔ رحمان، رحیم ہے، یہ سب چیزیں اللہ کے نام ایسے ہیں جو کہ نہیں ڈائریکٹ رکھنا چاہیے۔ عبد الرحمن، عبد الرحیم رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یاسین وغیرہ بھی امام مالک کے اس قول کے مطابق نہ رکھیں تو نہیں رکھنا چاہیے۔ تو لہٰذا کیا ہے؟
اگر کسی کا پہلے سے نام یاسین ہے تو اس کو بدلوانے کے چکر میں نہ پڑیے، اس کو ویسے ہی رہنے دیجیے، آدھار میں ویسے ہی رہنے دیجیے، ساری جگہ ویسے ہی رہنے دیجیے۔ لیکن اگر آگے کسی بچے کے تعلق سے نام رکھنے کا موقع ہو تو یاسین نام نہ رکھیے، یہ کہنے کا مطلب ہے نا۔ اب پھر اس کے بعد کیا تھا؟ اس کے بعد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یاسین والقرآن الحکیم، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت فرمائی قسم کھا کر کے قرآن کریم کی، اور کیا بات فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک وہ بھیجے ہوئے ہیں، ہے نا، وہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں کرتے، وہ بھیجے ہوئے ہیں اور صحیح راستے پہ ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون، اور بات جو ہے اکثروں پر یہ ثابت ہو گئی ہے، یہ بات اکثر لوگ کے اوپر ثابت ہو گئی ہے اور وہ نہیں مانیں گے۔ یہ بات وہی ہے کہ ہر سب کے پاس اللہ کی دعوت پہنچتی ہے، سب تک اللہ کی بات پہنچتی ہے، نبیوں کے پیغام پہنچتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پورے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے یہ سب مل کر کے دلالت کرتی ہیں۔ اگر کوئی سمجھدار ہے اللہ کو پانا چاہتا ہے تو اللہ کی یہ قدرت ہی دلالت کر کے اس کو اللہ کے پاس پہنچا دے گی۔ اگر ان قدرت کے جو دلائل ہیں، انبیاء کی جو خبریں ہیں، ان کو کوئی نہ مانے اور اپنے آنکھوں پٹی باندھے رہے تو کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے، مت لائیے، کوئی نقصان نہیں، آپ کا اپنا نقصان ہے، ایمان نہ لائیے۔ اور ان لوگوں کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے جو لوگ ان ساری دلیلوں کے باوجود ایمان نہیں لاتے، ایسا نہیں کہ وہ ایمان نہیں لاتے، ان کو توفیق ہی نہیں ہے، وہ اپنا گھاٹا کر رہے ہیں۔ اور ان کے جو ہے کیا ہے؟ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، اللہ تعالیٰ نے ان کے گلوں میں ایک توق ڈال دی، ایک پٹا ڈال دیا ہے نا۔ فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، تو وہ پٹا کیسے ان کے دماغ، ان کے گردن کو کر دیا، ان کی گردن ایسے ہو گئے، بالکل جیسے پٹا ڈال دی، نیچے نہیں کر سکتے نا۔ اور پھر اس سے کیا ہے؟ اس سے وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتے، ہدایت کو نہیں دیکھ سکتے۔ اور کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ان کو ایک اس سے گھیر دیا، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کے آگے پیچھے ہر طرف سے ان کی دیوار بنا دی، ڈھانک دی، گویا کہ وہ اپنا سراپا بھی نہیں دیکھ سکتے اور ہدایت بھی نہیں دیکھ سکتے دوسروں کی طرف سے۔ اللہ نے یہ ایسا نہیں کہ وہ کر دیا، بلکہ ان کے اعمال اور ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حصے میں مقدر کر دیا کہ ٹھیک ہے آپ نہیں لا پائیں گے، آپ ایمان آپ کے حصے میں ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان نصیب عطا فرمائے، اسی ایمان پر باقی رکھے اور ایمان پر ہی خاتمہ فرمائے، جی ہے نا۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، قریش کی بات بھی یہاں پہ ہو رہی تھی کہ ان کے سامنے بھی یہ دعوت پیش کی گئی، اور کیا ہے؟ ان کے لیے یہ سب چیزیں برابر، آپ ان کو سمجھائیے یا نہ سمجھائیے، ڈرائیے یا نہ ڈرائیے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہاں سے انشاءاللہ ہم لوگ آج سے جو آیتیں، یہ پچھلی آیتیں تھیں، ان کا صرف ترجمہ ہم لوگ کرتے چلے گئے، کچھ باتیں تھیں وہ ان کے ضمن میں آ گئی۔ اب آج سے یہ اس کے آگے کی سلائیڈ سے آج کے کلاس کو ہم شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے، اب دیکھیے یہاں تک تو ان لوگوں کا ذکر تھا جو لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طرح طرح کے بہتان لگا رہے تھے، کہتے تھے کہ آپ نجومی ہیں، کہتے تھے کہ آپ جو ہے یہ باتیں اپنے من سے گڑھ کے لاتے ہیں۔ قرآن نے کہا نہیں ہے، تم غلط کہتے ہو، انک لمن المرسلین، وہ تو رسول ہیں، اور یہ کتاب یہ عظمت والی کتاب ہے نا، والقرآن الحکیم۔ اور پھر ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ بتائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے ہٹ دھرمی کی وجہ سے، چونکہ حق ان کے سامنے تھا، باتیں ان کے سامنے واضح تھیں، نبی تھے، انبیاء تھے، وقت کے رسول تھے ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر قریش کی بات کریں تو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے دین کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن وہ حق کو جانتے ہوئے، بوجھتے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ ایمان نہیں لا رہے۔ اور جب کوئی تکبر کی وجہ سے ایمان نہیں لاتا، مطلب ایک تو ہے کہ وہ نادان پڑا ہوا ہے تو اس کو ہو سکتا ہے توفیق مل جائے، لیکن ایک انسان ہے اس کو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں کوئی ہے مالک خالق جو پیدا کیا ہے اس پوری کائنات کو، ہے کوئی مالک خالق جو اس پورے جہان کو کے سسٹم کو چلانے والا
ہے کوئی اللہ جس کے سامنے مطلب کہ یہ پوری کائنات کا جو ذرہ ذرہ اس کے حکم کا محتاج ہے کوئی اللہ خدا ہے کوئی ایسی پاور جو اس پورے کے پورے سسٹم کو روا دوا کی ہوئی ہے، جو جلا رہی ہے، جو موت دے رہی ہے، جو زندگی دے رہی ہے، جو شفا دے رہی ہے، جو بیماری دے رہی ہے، یہ جو سورج کا نکلنا ہے، چاند اس کا ڈوبنا ہے، چاند کا نکلنا ہے، دن کا آنا ہے، رات کا جانا، ہواؤں کا بہنا وغیرہ وغیرہ، یہ اے ٹو زیڈ چیزیں ہیں، یہ خود بخود نہیں ہو رہی ہے نا؟ لیکن اس کے باوجود اس کو پتا چل رہا ہے کہ ہاں ہے کوئی پاور اور وہ اللہ ہی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا کچھ ظاہری اپنی چیزیں ہیں کہ اگر میں ایمان لاؤں گا تو میری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، لوگوں کے درمیان میرا جو اثر اور رسوخ ہے، میں سردار بننے والا ہوں، وہ ختم ہو جائے گا، جیسا کہ عبداللہ ابن ابی تھا جو ہے ہاں وہ سردار بننے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو اس کی چودراہٹ چھن گئی، اسی طرح سے ہم بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں، مطلب جو ایمان آپ کے سامنے ہے، وضاحت سب چیز آپ کے سامنے، آپ اس کو سمجھ بھی رہے، لیکن اپنے کسی ظاہری مفاد یا کبر کی وجہ سے آپ ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم فہم لا یؤمنون۔ بھائی ڈرایا اس کو جاتا ہے جو غفلت میں پڑا ہو، اس کو ہدایت صحیح راہ پہ اس کو لگایا جاتا ہے جو غلط راہ پہ جس کو صحیح راہ کا پتہ نہ ہو، لیکن جو سب چیز جان رہا ہے، صحیح راستہ جان رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن وہ نہیں آنا چاہ رہا ہے، تو پھر ٹھیک ہے۔ اللہ نے بھی کیا کہا؟ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، ان کے گلے میں پٹا باندھ دیا گیا ہے، اب وہ نہیں ایمان لائیں گے، وہ نیچے دیکھ ہی نہیں رہے، ہدایت سامنے پڑی ہے، ان کے ارد گرد دوسری مثال دی کہ ان کے ارد گرد پورا جو ہے ایک دیوار لگا دی گئی، وہ دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھ ہی نہیں پائیں گے، سمجھ ہی نہیں پا رہے۔ یہ کیوں ہے؟ ان کے کبر کی وجہ سے، ان کے گھمنڈ کی وجہ سے، ان کے جانتے بوجھتے ہوئے ایمان نہ لانے کی وجہ سے، ہے نا؟ اور پھر آگے دیکھیے کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب ان لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہے نا؟ اِنَّا کا مطلب کیا ہے؟ اِنَّا بے شک، اِنَّا اور اِنَّا ہم، اِنَّا نَحْنُ بے شک، بے شک ہم، ہاں بے شک ہم۔ اچھا یہ کوئی بتا سکتا ہے یہ نحیی یہ کیا ہے؟ ہم نحیی ترجمہ نہ بتائیے اس لفظ پہ، نہیں وہ تو ٹھیک ہے، ترجمہ ٹھیک ہے، لیکن یہ بتائیے کہ یہ ہے کیا؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ فعل ہے، نہیں ہے، فیل نہیں ہے، فعل نہیں ہے، اسم ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے فعل ہے، ٹھیک ہے، تو جو کہہ رہے اسم ہے بتائیے کیا دلیل ہے آپ کے پاس اسم کی؟ کیوں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اسم ہے؟ اسم کی علامت کیا ہے؟ لام اور لام لگاؤ، لاسٹ میں تنوین ہو، الف لام ہو یا تنوین یہاں پہ کیا الف لام یا تنوین پایا جا رہا ہے؟ نہیں پایا جا رہا ہے، تو یہ فعل ہے۔ نحیی ہم پیدا کرتے ہیں، ہم زندہ کریں گے، ہے نا؟ اور یہ کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ کون سا فعل ہے؟ ماضی، مضارع، امر؟ فعل مضارع، فعل مضارع میں کون سا صیغہ ہے؟ حاضر جمع، متکلم جمع، حاضر جمع یا متکلم؟ متکلم، ہاں متکلم، ہاں جمع متکلم یا متکلم جمع، ٹھیک ہے، بہت بہتر۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، تو اللہ میاں کیا کہہ رہے ہیں؟ اِنَّا سے مراد، نحنو سے مراد اللہ میاں ہے،
اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ انا نحن نحیی الموتى، ہم مردوں کو زندہ کر دیں گے. مائک جی اس کی طرف ہلہ ہو رہا ہے، تھوڑا بند کر لے. ہم کیا کریں گے؟ مردوں کو زندہ کر دیں گے. یعنی کہ اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی ہے، یعنی کہ یہاں پہ ایک زندگی ہے اور ایک موت ہے، اس کے ساتھ پیدا ہونا ہے، پھر موت لگی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ دوبارہ اللہ تعالیٰ نحیی الموتى، مری ہوئی چیز کو زندہ کریں گے. زندہ کر دیں گے، ہے نا. اس سے مراد کیا ہے؟ آخرت ہے. دوبارہ ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. اور آگے جو اشارہ ہے وہ بھی اسی طرف ہے. اب کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ وہ لوگ جھٹلا رہے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہے نا. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، وَنَكْتُبُ، واو مطلب اور نکتب، اور اسم فعل حرف، لکھتے ہیں. فعل نکتب. مضارع ہے. سر فعل ہے. فعل ہے. فعل فعل ہے. کون سا؟ مضارع. فعل ہے. مظاہرے کا فعل کون سا مظاہرے. فعل؟ فعل مظاہرے کون سا صیغہ؟ جمع متکلم یہاں پہ بھی ہے نا. تو کیا ہے؟ وَنَكْتُبُ، اور ہم لکھتے ہیں. کتبہ لکھنا، کتاب لکھی ہوئی چیز، لکھتے ہے نا. ہیں. تو کیا ہے؟ اب کیا لکھتے ہیں؟ ما قدموا وآثارهم، ما جو قدموا بھیج دیا ان لوگوں نے، ہے نا. ما قدموا وآثارهم، اور ان کے نشانات جو ان کے بھیجنے کے بعد، جو ان کی دنیا سے جانے کے بعد ان کے پیچھے رہ گئے، ہے نا. اچھا یہاں پہ دیکھیے کیا ہے؟ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اللہ تعالیٰ خود لکھتے ہیں. آپ کہیں گی نہیں سر فرشتے لکھتے ہیں، کرامن کاتبین لکھتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ میاں کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہ ہم لکھ رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ لکھتے ہیں جو آگے پوچھ چکے. محفوظ. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم لکھتے ہیں نا. تو اور قرآن خود کہہ رہا ہے، کرامن کاتبین کا ذکر ہے قرآن میں، اور حساب کتاب لکھنے والے فرشتوں کے تعلق سے تمام روایات ہیں. تو کیا جواب دیں گی؟ کوئی جواب دے سکتا ہے؟ بہت آسان سا جواب ہے. اللہ پاک کو سب پتہ ہے. ہاں 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 بالکل بالکل صحیح. ہاں بالکل صحیح. کیا کہا آپ نے؟ لکھنے سے مراد؟ حکم دینا. ہاں لکھنے سے مراد کیا ہے؟ حکم دینا. وہ ظاہراً یہ جو مطلب اللہ کی قدرت سے کوئی کیسے پالے گا؟ کیونکہ یہ جو قدرت اللہ چلا رہا ہے. آپ کوئی کہے کہ ہوا اپنے من سے چل رہی نہیں نا بھائی، حکم اللہ کا ہے نا، اللہ تعالیٰ نہ چلا رہا ہے. یہ جو فرشتے ہیں یہ بھی ان کی جو قلم جنبش کر رہی ہے، ہمارے دائیں فرشتے کی طرف نیکی، بائیں کی طرف نیکی، برائی بدی، تو وہ کس کے حکم سے ہیں؟ وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، جو تم بھیج رہے ہو. اب یہاں سے نا واپس آگے ہے نا، یہ کیا ہے؟ وَآثَارَهُمْ، تمہارے جو کچھ بھی آثار ہیں وہ سب کیا ہے؟ لکھے جا رہے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ، اور ہر چیز گن لی جائے گی. ہر چیز اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے گن لی ہے، کاؤنٹ کی ہے. احصیناہ فی امام مبین، کہاں کاؤنٹ کی ہے؟ امام مبین، کھلی ہوئی اصلیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل واضح طور پر ایک کھلی اصل میں اس کو کیا کر لیا ہے؟ گن لیا ہے، کاؤنٹ کر کے رکھا ہو. اب تھوڑا سا اس کے تعلق سے کچھ باتیں ہیں، اس کو دیکھیے. اللہ نے کہا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہے نا. کیا پتا چل رہا ہے؟ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ سے یہ بات پتا چل رہی ہے کہ ہمارے جو بھی اعمال ہیں، ہمارے جو بھی اعمال ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں، ان کے تعلق سے ہمیں کہاں پر جواب دہ ہونا ہے؟ آخرت. اللہ کے یہاں آخرت میں جواب دہ ہونا ہے نا، آخرت میں جواب دہ ہونا ہے. یہ بات یاد رکھنی چاہیے. اچھا یہ چیز بھی
اس کی مثال میں آپ کو دوں، ہے نا، اعمال اچھے ہیں یا برے ہیں، کیا ہے مطلب یہ آخرت میں. اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ اس دنیا کے جو اعمال ہیں وہ ضائع نہیں ہوں گے، وہ ضائع نہیں ہوں گے، ہے نا، بلکہ کہا کیا ہوگا، ہمیں اگلی زندگی میں اس کو پالیں گے. اب جو اس کا انسان ہے نا دنیا میں نیکی کیا، کیا کیا، نیکی کی نیکی کیا، تو آخرت میں کیا ہوگا اس کو اللہ تعالی اس کا بدلہ دیں گے. وہ آیت پڑھیے جو رونگٹوں کو کھڑا کر دینے والی، رونگٹے کو کھڑا کر دینے والی آیت ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. مطلب اگر یہ سب آیتیں ایسی ہیں نا، مطلب ہم لوگ زبان سے کہہ رہے ہیں لیکن وہ آیتیں صحیح معنی میں ہم لوگ کے زبان تک ہی ہیں، دل پہ ان کو اگر احساس ان کا کیا جائے، ان کو سمجھا جائے، ذرا سا کبھی امیجنیشن کیا جائے، ہے نا، رات کی تنہائی ہو اور بالکل سناٹا ہو، اور یہ جو موبائل ہم رات میں دیکھتے ہیں اس کو سائیڈ میں رکھ کے ذرا سا غور کریں، اور غور کریں کہ ہمارے دنیا میں کیے ہوئے اعمال آخرت میں ہمیں دکھائے جائیں گے، اور پھر اس کے تعلق سے اس آیت پر غور کریں کہ ہمارا کیا ہوگا آخرت. کیونکہ لفظ دیکھیے اس آیت میں، لفظ دیکھیے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ذرہ کسے کہتے ہیں، چھوٹا سا ذرہ ہوتا ہے ہے نا، ذرہ، مثقال ذرۃ، ذرے کا بھی پارٹ کر دیجئے، مطلب کوئی اتنی سی بھی نیکی اگر کیا ہے جو مطلب کہ بالکل ایک دم معمولی سے معمولی سے معمولی سے معمولی ہے، آخرت میں آپ اس کو دیکھیں گے. دیکھ لیں گے. اور دیکھیے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. دوسرا پہلو سکے کا کہ جو معمولی سے معمولی برائی، بدی، گناہ، معصیت، یہ بھی اگر چھوٹے سے چھوٹے حصے میں ہم نے کیا ہوگا تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کیا ہمیں کر دے گا، وہ دکھا دیں گے. دکھا دے گا. یہ غور کرنے والی آیت ہے نا. قرآن کیا ہے؟ قرآن یہ زندہ کتاب کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن اپنے الفاظ سے ہم سے بات کرتی ہے، گویا کی دعوت دیتی ہے کہ سمجھو، غور کرو، فکر کرو. یہ جو باتیں ہیں مطلب یہ کوئی پیپر نہیں ہے، نیوز پیپر نہیں کہ پڑھتے چلے گئے، تدبر والی کتاب ہے یہ، ہے نا. کون سی کتاب ہے یہ؟ تدبر، غور کرنے والی کتاب ہے، جو ہم لوگوں نے سورہ ملک میں پڑھا تھا کہ غور کرنے والی، غوطہ لگانے والی کتاب ہے. اس کی آیتوں کو علمی غوطہ مت لگائیے، چلیے ٹھیک ہے، علمی غوطہ نہیں لگا سکتے سب لوگ، لیکن جو آیتیں، جو ظاہری مفہوم بیان ہو رہا ہے اس مفہوم پر تو غور کیجئے کہ کیا حال ہوگا. یہ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے کہ اللہ نے کہا کہ دیکھ لیں گے ہر کوئی نیک عمل اپنے اور ہر کوئی اپنے برے عمل. اگر اللہ تعالی ان کا بدلہ بھی دے دے، ٹھیک ہے، بہت نیک ہم ہیں، بہت بڑے ہم علامہ ہیں، مولانا ہیں، لیکن ہماری جو نیکی ہے اور ہماری جو برائی ہے اللہ تعالی اگر ان کا بدلہ دے دے تو ذرا انصاف سے بتائیے کہ کیا یاسر جائے گا جنت میں؟ میں خود اپنے سے جواب دوں، شاید نہیں، شاید مطلب اپنے گریباں سے ہم جھانک کے دیکھیں اپنے اندر کہ کیا ہے اس کے مستحق کہ ہم کو جنت ملے، اللہ کی رضامندی ملے. گناہوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی، ہے نا، اللہ سے ہی گناہ کا ذکر کرنا، لیکن یہ ایک سوچنے کا مقام ہے، ہم اپنے اندر غور کریں، ہے نا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں پہ یہ بات ہے کہ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اگر ہم نے اس دنیا میں اچھائی کی ہے تو آخرت میں ہمیں اس کا بدلہ
مل جائے گا. نیکی کی شکل میں ملے گا, دیکھیں گے ہم اس کو. اور اگر کسی کی زندگی برے راستے پر یا برائی پر گزری ہے تو آخرت میں وہ اپنی برائی کو بھی پا لے گا, دیکھ لے گا. کیوں؟ وَنَكْتُبُ, اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو کیا کر رہے ہیں, نوٹ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ نوٹ کر رہے ہیں. اب بعض دفعہ یہ سوال بہت آتا ہے کہ کیسے کسی کا زندگی میں اتنا سب لکھا جا سکتا ہے, کیسے کوئی کر سکتا ہے, اور کہاں پہ وہ رجسٹر کتنا بڑا کیسے کھلے گا. تو یہ سب چیزیں جو بتائی گئی ہیں, اب وہ کس طرح سے ہوں گی ہم اس کے تعلق سے ہم سوچ نہیں سکتے. کوئی سوال یہ کرتا ہے کہ اعمال کا وزن کیسے ہوگا, کیا اعمال وزن کے لائق ہیں, کیا اعمال کا بھی وزن ہو سکتا ہے, کئی کلو کا ہے یا کیا ہے. تو اب تو مثال دینا بہت آسان ہے کہ اب جب آواز کو بھی ناپ لیا جاتا ہے نا, آواز کو بھی, آواز کا کوئی کہ وزن کیجئے, اس کو کیسے کوئی وزن کرے گا, لیکن آواز بھی آج کے دور میں ناپی جا سکتی ہے نا. دیکھیے میں یہ جو جس سے آپ کو پڑھا رہا ہوں, تو میرے اس پہ لیپ ٹاپ پہ یہ شو ہو رہا ہے کہ میری آواز کب تیز ہو رہی ہے, کب سلو ہو رہی ہے نا, اس طرح ہو رہا ہے. تو وہ گویا کہ وہ ایک چیز ہے ناپنے والی نا. تو اب تو جب آواز جو دکھتی نہیں ہے, جس کا کوئی جسم نہیں ہے, جو دکھتی نہیں, اس کو کیسے ناپا جا سکتا ہے. تو آج کے دور میں یہ سوال بے مطلب ہے, کیونکہ ہوا بھی نہیں دکھتی ہے, ہوا بھی وہ نہیں ہوتی, لیکن ہوا کے دباؤ کو, پریشر کو بھی ناپا جاتا ہے نا, ناپا جاتا. آپ جائیے ٹائر میں ہوا, مطلب موٹی موٹی میں مثال دے رہا ہوں, بہت اس کے لیے کوئی آپ کو اسٹڈی کرنے کی نہیں ضرورت ہے. آپ کے پاس 2 ویلر ہے, 4 ویلر ہے, سائیکل ہے, جائیے ہوا والے دکان پہ جائیے, وہ ناپ کے بتا دے گا کتنے پوائنٹ ہے ہوا آپ کے اس میں, ہے نا. پریشر کو, اس کے پریشر کو بھی ناپا جاتا ہے. تو جس اللہ نے یہ سب چیزیں دی انسان کو, اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ دیا, جس دماغ سے انسان ان سب چیزوں کو ناپ رہا ہے, اور پھر وہی بات کی وہ دماغ انسان خود ابھی معمولی سا یوز کر پایا ہے نا. 9 سے 15% کے درمیان عام آدمی اپنے دماغ کو استعمال کرتا ہے پوری زندگی میں, 60 سال کی زندگی. تو اس دماغ کو استعمال کر کے جب انسان اتنی چیزوں کو کر لے رہا ہے, تو اس دماغ کو بنانے والی ذات کتنی عظیم الشان ہوگی, اور اس کی ٹیکنالوجی اور اس کی چیزیں کیا ہی, مطلب کہ اس دماغ سے ہم اسے سمجھ بھی نہیں سکتے. تو اعمال اللہ تعالیٰ کیسے لکھ رہے ہیں, آخرت میں کس شکل میں پیش کیے جائیں گے, کیا کیفیت ہوگی, وہ ہمیں نہیں پتا, لیکن وہ ہوگی یہ ہمیں پتا ہے, یقین ہے نا, جی ہے نا, ہاں وہ ہوں گی, یہ ہمیں تو یقین ہے. اب وہ اعمال کیسے ناپے جائیں گے, کیا ہوگا, کوئی کہے کہ بھیا اتنا رجسٹر کیسے ہو جائے گا, تو آج کل تو چھوٹی سی چپ میں دیکھیے تو بڑی بڑی لائبریریاں سمجھ آ رہی ہیں. اور آپ جب اس کو کھول کے, ابھی لیپ ٹاپ ہے اوپن کیجئے, موبائل ہے اوپن کیجئے, اتنی بڑی سی چپ رہے گی اس کے میموری کارڈ, آپ اس میں ڈھونڈیں گی کہاں آپ کی لائبریری اور کہاں آپ کی ویڈیو, کہاں آپ کی امیج ہے, تو دکھے گا بھی نہیں. وہ اس ذرے میں, چھوٹے سے میں وہ سمایا ہوا ہے. اللہ کی ہی پناہ جو انسان کو اتنے مطلب کہ عظیم الشان تخلیق اللہ نے انسانوں کی کر دی. تو اللہ تعالیٰ کے کیا کہنے, ہے نا. تو اعمال اچھے ہیں یا برے, اگلی زندگی میں اس کا سابقہ پڑے گا. اب وہ جب اعمال پیش کیے جائیں گے تو ہم خوب سمجھ لیں گے. لہذا اپنے اعمال کی ہمیں خوب فکر کرنی چاہیے. اب دیکھیے دنیا میں اسی لیے اللہ نے بھیجا. اب ایک چیز اور ہے, یہ دیکھیے کیا ہے, ما قدموا ونکتب ما قدموا, جو تم کر کے آگے بھیج دیے اس کی بات ہو رہی. وآثارہم, اور جو تمہارے آثار رہ گئے, یعنی تمہارے عمل کے اثر. اب دیکھیے 2 چیز ہو گئی, 2 چیزیں لکھی جاتی ہیں. اس آیت سے کیا پتا چلا, 2 چیزیں لکھی جاتی ہیں. ایک تو عین جو آپ نے عمل کیا, آپ نے جو عمل کیا اس عمل کو بھی نوٹ ڈاؤن کیا گیا.
اب دوسری چیز کیا آئی؟ بعض اعمال ایسے ہیں جس کے اثر اور نتائج آپ کے جانے کے بعد بھی پیچھے رہ جاتے باقی ہیں. رہتے ہیں، ہے نا، ظاہر ہوتے ہیں. مثال سمجھیے، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے پیڑ لگا دیا، آپ چلے گئے، وہ پیڑ لگ گیا، وہ پیڑ جو ہے اس کا نتیجہ نکل رہا ہے کہ اس سے جانوروں کی روزی، چرند پرند رہ رہے ہیں، لوگ سایہ حاصل کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آپ نے صدقہ دے دیا، کسی غریب مسکین کے یہاں کچھ ایسا کام کر دیا، کسی ضرورت مند کے یہاں کچھ اس کی ضرورت پوری کر دی، یا مسجد میں کچھ جو ہے اللہ کے گھر میں آپ نے جو ہے اپنا کچھ لگا دیا، جو جس کی استطاعت ہے نا. اب جب تک لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ پنکھا اوپر چل رہا ہے، اس سے ہوا حاصل ہو رہی ہے، تو پنکھے کا بھی اجر آپ کو مل رہا ہے. کیونکہ بھائی لوگ اگر اطمینان سے رہیں گے مسجد میں، اگر لوگ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ اے سی مت لگائیے، یہ مت کیجیے، ٹھیک ہے، وہ اچھی بات ہے کہ وہ اس کا بیجا کبھی کبھی استعمال ہونے لگتا ہے، لیکن اس کے صحیح پہلو پہ تو سوچئے. صحیح پہلو بھی تو یہ ہے کہ اب تھوڑا ایک آدمی آ رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، پسینہ تر 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 چو رہا ہے، ادھر رومال نکال کے ادھر پوچھ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ہڑبڑاہٹ ہے، تو کیا اس ہڑبڑاہٹ میں یکسوئی سے اللہ کی بارگاہ میں وہ اپنا سجدہ پیش کر پائے گا؟ شاید نہیں، عام آدمی شاید نہیں، لیکن اللہ والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ کچھ بھی وہ کرتے ہیں. اور ایک آدمی ہے، تھوڑا سا یہ سب چیزیں لگ گئی، تھوڑا سا اس کو اطمینان ہو گیا، آتے ہی کمرے میں تھوڑا ٹھنڈک لگی اور اطمینان ہوا، گرمی آ رہی ہے، اب وہ اس وقت تلاوت کر رہا ہے، تو پھر کیا ہے؟ اور خشوع اور خضوع پیدا ہوگا، اطمینان پیدا ہوگا، ہے نا. تو کیا ہے مطلب اچھی بات ہے. آپ کوئی طالب علم ہے، وہ پڑھنا چاہتا ہے، یا وہ پڑھنا چاہتی ہے، عالم بننا چاہتی ہے، عالمہ بننا چاہتی ہے، دنیا کا کوئی وہ، اور پھر کیا ہے؟ لیکن اس کو استطاعت نہیں ہے، گھر پہ اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ اپنا 500 1000 2000 روپے کی فیس جو ماہانہ ہے اس کو ادا کر سکے. اب آپ نے چپکے سے اس ہاتھ کو دیا تو اس کو بھی خبر نہیں ہوئی، اتنے چپکے سے آپ نے جو ہے اس کے فیس کا انتظام کر دیا. ٹھیک ہے، ایسا ہے کہ آپ ان کو پڑھائیے، ان کی فیس پورے سال کی میں دوں گا. اب وہ لڑکی یا لڑکا عالم بن گئے، حافظ بن گئے، یا کچھ بھی بن گئے. اب وہ لڑکا جو پڑھ رہا ہے، وہ لڑکی جو پڑھ رہی ہے، اس کے علم سے جو دوسروں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کے علم سے دوسرے جو نفع اٹھا رہے ہیں، وہ چلا گیا دوسروں کو پڑھا دیا، وہ پڑھے، اس نے تیسروں کو پڑھا دیا. اس طرح جو پڑھنے لکھنے سیکھنے پڑھنے کا، جو اللہ کے دین کو پھیلانے کا جو سلسلہ شروع ہوا، ان سب کا اجر کہاں جائے گا؟ اس پہلے والے کو بھی ملے گا، جس نے پیسہ دیا. ہاں. حالانکہ ظاہری طور پر دیکھیے تو اس نے تو پڑھایا نہیں نا، لیکن اس کی استطاعت پڑھانے کی نہیں تھی. یہ وہ استطاعت تھی جو وہ کر سکتا ہے، جو عام آدمی کر سکتے ہیں، یہ سب وہ کام ہے نا. تو کیا ہوا؟ دو چیزیں ہوئی، ایک اعمال بذات خود، ایک تو آپ نے اس کا صدقہ دے دیا، ایک مہینے کی ایک سال کی فیس دیا، جو بھی A to Z وہ تو لکھا گیا کہ ہاں آپ نے 20,000 روپے کی فیس اس کی تھی، ایک سال کی آپ نے اس کو پے کر دیا، تو وہ تو آپ کا عمل ہو گیا. اب اس کے ذریعے سے نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ پے آپ نے کیا، وہ اچھے سے پڑھ لیا، اس کو جو ہے تو اس نے اس پر عمل کیا، خود عمل کر رہا ہے، تو بھی آپ کو اس کا اجر مل رہا ہے. جو سیکھ کر وہ عمل کر رہا ہے، دوسروں تک پہنچا رہا ہے، تو بھی آپ کو اس کا اجر مل رہا ہے. تیسرا سیکھ کے پھر چوتھے کو پہنچا رہا ہے، تو بھی آپ کو اجر مل رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس عمل کا اثر ہے. تو دو باتیں تھی نا، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. تو آثارهم یہی ہے نا، ایسے اثر، ایسے نتائج اور ثمرات جو بعد میں ظاہر ہوتے ہیں اور باقی رہتے ہیں. انسان چلا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے آپ کو جو کر کے چلے گئے، انہیں خود بھی نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ یہ ہو جائے گا، اور ہمارے اس عمل کو اللہ اتنا قبول فرما لے گا، ان کو خود بھی نہیں پتا تھا، ہے نا. صدقہ جاریہ ٹھیک، صدقہ جاریہ. اس حدیث کو کون پڑھے گا؟
حضرت جبیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو اس کو اس کا بھی ثواب ملے گا، اور جتنی آدمی اس طریقے پر عمل کریں گے ان کا بھی ثواب اس کو ملے گا بغیر، اب دیکھیے یہ تو ملے گا، اب بغیر اس کے کہ ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی آوے، ایسا نہیں کہ ادھر سے کاٹ کے ملے گا، ہے نا، اس کو الگ مل رہا ہے اور آپ کو الگ مل رہا ہے اور دونوں کو پورا مل رہا ہے۔ اور جس نے، اور دوسری چیز، دوسرا پہلو بھی دیکھیے کتنا ڈرنے والی بات ہے، اور جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا تو اس کو اس کا بھی گناہ ہوگا، اور جتنے آدمی جب تک اس پر برے طریقے پر عمل کرتے رہیں گے ان کا گناہ بھی اس کو ہوتا رہے گا بغیر اس کے کہ عمل کرنے والوں کے گناہوں میں کوئی کمی آوے۔ جہاں پہ یہ چیزیں ترغیب دینے والی ہیں وہیں یہ باتیں ڈرانے والے بھی ہیں کہ ایک طرف تو یہ کام کرنا ہے، دوسری طرف یہ احتیاط بھی کرنا ہے کہ کہیں غلطی سے خدا نخواستہ ہم سے کوئی ایسا عمل ہو جائے جو کوئی غلط چیز کے طور پر لوگوں کے درمیان رائج ہو جائے اور ان سب کا وبال انہیں بھی ملے اور مجھے بھی ملے۔ اللہ تعالیٰ ایسے عمل سے حفاظت فرمائے۔ آمین آمین۔ اچھا، آثار کا ایک معنی اور ہے، آثار کا معنی ہوتے ہیں نشان قدم، ہے نا، آپ چلے کسی راستے، تھوڑا یہ کسی کا وہ مائک کھٹ بند کرے۔ آثار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نشان قدم، مطلب آپ چلے اور آپ کے جانے کے بعد آپ کے قدم کی چاپ رہ گئی، نشان رہ گیا، ہے نا۔ تو یہ بھی، اب اس سے کیا مطلب ہے؟ اس سے مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث آپ جب سنیں گی تو آپ کو اس کا مطلب بھی سمجھ میں آئے گا۔ حالانکہ ایک کلام بھی اس میں ہے، میں اس کو بتاؤں گا اس کو سنانے کے بعد، کہ ایک صحابی تھے، ان کا گھر مدینہ میں مسجد نبوی کے دور تھا، کونے پہ تھا، بستی کے دور تھا تھوڑا۔ وہ مسجد ہمیشہ آتے تھے، تھوڑا سا ان کو تکلیف، مطلب چلنے میں، آنے میں، جانے میں ٹائم لگتا تھا، وقت اور دور تھا۔ تو انہوں نے عرضی پیش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ تھوڑا سا پاس میں میرا گھر ہو جاتا تو بہتر ہوتا آنے جانے میں۔ تو آپ نے فرمایا، کیا فرمایا کہ دور سے ہی ٹھیک ہے، اور جو بھی قدم تمہارے مسجد کی طرف آنے والے اٹھتے ہیں ہر قدم کے بدلے اللہ کے فرشتے نیکیاں لکھ رہے ہیں نا۔ تو آثار قدم، نیکیوں کی طرف اٹھنے والے جو قدم ہوتے ہیں ان کے جو نشانات ہوتے ہیں، ایک تو نیکی کرنا ہے، مان لیجیے آپ کو جا کر کے کیا کرنا ہے، آپ کو جا کر کے کسی یتیم کا گھر ہے اور آپ کو وہاں پہ اپنی زکوٰۃ پہنچانی، ٹھیک ہے، یا اس کے گھر میں کوئی بات ہوگی، آپ کو کفالت کرتی ہیں، آپ صاحب ثروت ہیں، آپ اس کے یہاں کچھ اس کے گھر کا بوجھ اٹھا سکتی ہیں۔ سب کی اللہ نے استطاعت الگ الگ بنائی ہے نا، جیسے عالم ہے اپنے علم سے فائدہ پہنچاتا ہے نا، طاقتور اپنے طاقت سے فائدہ پہنچاتا ہے، صاحب ثروت اپنے مال و دولت سے فائدہ پہنچاتے ہیں، ہے نا۔ بس اللہ نے سب کے اندر کچھ نہ کچھ کوالٹی رکھی ہے، بس اس کوالٹی سے نیک کام کرنے والا بننا چاہیے، اس کوالٹی سے شیطان نہیں بننا چاہیے، شیطان والا کام نہیں کرنا چاہیے نا۔ تو اب مان لیجئے کہ کوئی بیوہ ہے، اب آپ اس کے یہاں جان گے کہ اس کے یہاں یار 2 دن سے اس کا بچہ بیمار ہے، اس کی بیماری کو کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور وہ اتنی خوددار ہے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلا رہی ہے، اب کیا کریں؟ تو آپ اپنے پردے میں رہتے ہوئے آپ گئیں، مطلب گھر کے سامنے تھا یا دور تھا، جہاں جا سکتی ہیں عورتیں، یہ سب کیا جا کے دینے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، جا سکتی، اب آپ اپنے گھر سے چلیں تو جو قدم آپ کے، ایک تو یہ کہ نیکی آپ کرنے جا رہی ہیں کہ وہ جو 2000 5000 500 10 20 جو بھی آپ کے ہاتھ میں آپ اس کو دینا چاہ رہی ہیں، وہ جو دیں گی، ایک تو وہ نیکی۔ اب اس نیکی کو کرنے کے لیے آپ کے قدم اٹھ رہے ہیں نا، آپ کی کوشش ہو رہی ہے جی، تو اس کوشش پر بھی اللہ کے یہاں کیا ہے؟ اجر ہے۔ اجر ہے۔ کتنا کریم ہے اللہ، کتنا کریم ہے اللہ، واقعی جو ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اجر دیتا ہے، اور بندہ گناہ جب تک کر نہ لے، ارادہ بھی نہیں، جا کر کے کر دے، جب تک کر نہیں لیتا تب تک اللہ اس کے گناہ کو لکھتا ہی نہیں،
بلکہ اور مزے کی بات بتاؤں، ارادہ کر لیا، کرنے جا رہا تھا، اب اس کا دماغ اچانک جو ہے پھر گیا، اب اس کو نیکی کی بات یاد ہے، اب وہاں سے بھاگ آیا، اب نہیں میں نہیں کروں گا، پر بھی تو نیکی اب ہے پتا چلا کہ وہ جو کرنے جا رہا تھا وہ سب نہیں۔ جو ہے نیکی میں کنورٹ ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ اللہ تعالی کی رحمانیت کا اندازہ ہم لوگ کر ہی نہیں سکتے، وہ تو چاہتا ہے بخشنا، صحیح بات تو یہ بہانے سے بخشنا چاہتا ہے۔ دینے کے لیے بہانہ ہاں ڈھونڈتے بس ہیں۔ حکم مل جائے، ارے کچھ کر لو یار، لاؤ جاؤ جلدی سے بخشش کرواؤ اپنی، یہ معاملہ ہے۔ وہ پکڑ کے جہنم میں ڈالنے کے لیے اللہ نعوذ باللہ نہیں۔ ہاں اگر ہم خود ہی اپنے آپ کو ایسا بنا لیں اور ہم چاہے ہی نہ، ہمارے اندر کوئی جذبہ ہی نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو بنائیں اور نیکی کے راہ پہ چلائیں، نیکی کریں، اللہ کو راضی کریں، جنت میں جائیں، تو پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ بھی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی نیکی کی اور آپ کے عبادت کی، آپ کے نیک بننے کی، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، ڈال دے گا اللہ تعالیٰ جہنم۔ ہاں اگر آپ چاہتے ہیں نیکی کرنا، بخشوانا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، بے انتہا کرم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو نیکیوں کی طرف رغبت سے دوڑنے والا بنائے۔ آمین۔ اب اس کے بعد دوسری آیت آ رہی ہے، یہ تو وہی آیت تھی، پہلے والی آیت تھی، ہے نا؟ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ یہ بھی ہم نے تشریح سمجھ لی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے نوٹ کیا ہوگا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ، وہاں سے ایک سٹوری ختم ہو گئی، اب یہاں سے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، وہ اب یہاں سے دوسری باتیں آ رہی ہیں۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ اب یہاں سے بات یہ آ رہی ہے کہ چونکہ وہ لوگ تو بات نہیں مان رہے تھے، کفار اور جو مشرک تھے مکہ کے اور جو لوگ تھے، تو اب قرآن کی عادت کیا ہے، اللہ کی عادت کے مثال سے سمجھاتا ہے۔ اب انہی کی طرح کی مثال، جیسے وہ اپنے نبی کو جھٹلا رہے ہیں، تمام طرح کے بہتان لگا رہے ہیں، تو اسی طرح کی مثال جو پرانے نبیوں میں، پرانے امتیوں میں، پرانے قوموں میں گزری، ان کی مثال اللہ پیش کر رہا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، ایک گاؤں والوں کی مثال ان کے سامنے پیش کرو۔ مثال کیا تھی وہ؟ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اللہ نے جب ان کی طرف کیا بھیجا، رسولوں کو بھیجا۔ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ اب آگے دیکھیے، یہاں پہ قریہ کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ بستی۔ قریہ کا مطلب کیا ہے؟ بستی، بستی۔ اصحاب القریہ بستی کے لوگ، ہے نا؟ یہاں پہ کسی بہت بڑے ملک کی بات نہیں ہو رہی ہے، بستی کی بات ہو رہی ہے۔ اب وہ بستی کون سی تھی؟ کون سی بستی؟ انطاکیہ۔ انطاکیہ۔ ہاں دیکھیے، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ انطاکیہ جو بستی تھی، اس سے مراد وہی ہے۔ اسٹوری کیا ہوئی تھی؟ اسٹوری یہ ہوئی تھی کہ ایک بستی تھی جو تھوڑا سا، اس بستی میں بت پرستی عام تھی، ہے نا؟ بت پرست وہ بستی تھی، اللہ کو چھوڑ کے پتھروں کی، دوسری چیزوں کی عبادت کیا کرتے۔ اللہ نے ان کے درمیان ایک رسول بھیجا، ہے نا؟ ایک رسول بھیجا، ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان کو جھٹلا دیا۔ اللہ نے کیا کیا؟ دوسرے کو بھیجا، ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان دونوں کو جھٹلا دیا۔ اللہ نے ان دونوں کی تائید میں تیسرے کو بھیجا، تو پھر کیا ہوا؟ ان لوگوں نے دلیل مانگنے لگے، کیا دلیل لائیے، آپ تو جھوٹے ہیں، آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں، آپ لوگ اللہ کے رسول نہیں، آپ لوگ جھوٹے ہیں، یہ وغیرہ وغیرہ، جو بھی جیسے یہ لوگ کر رہے تھے۔ اللہ نے کیا کیا؟ ان لوگوں پر عذاب بھیجا، پوری بستی پر۔ اس کی تفسیر انشاءاللہ آگے آئے گی۔ تو یہ اسی جو یہ واقعہ، اس کی طرف یہ اشارہ ہو رہا ہے، اور اس اشارے کو جوڑا جا رہا ہے کفار مکہ کے جو یہ سوالات تھے، جو ان کے شکوک اور شبہات تھے، جو اپنے رسول پر یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہ لانا تو دور کی بات، ان کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگانے والی جو باتیں تھیں، انہی سے ملتی جلتا ایک واقعہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہاں بستی کا ذکر نہیں ہے، بستی کا ذکر یہاں پہ نہیں ہے نا؟ لیکن مفسرین نے ایک قول نقل کیا ہے کہ وہ بستی انطاکیہ تھی۔
وہ بستی کون سی تھی؟ انطاکیہ. انطاکیہ کہاں ہے؟ تو انطاکیہ جو ہے یہ ملک شام کا ایک شہر ہے، آج کل بہت اچھا شہر ہے، شاداب، بالکل سرسبز شاداب شہر ہے. اور وہاں پر کثرت سے گرجا گھر ہے، چرچ عیسائیوں کے چرچ ہے وہاں کثرت سے نا، کثرت سے. تو اس بستی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور وہ بستی وہ ہے جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگ تھے اس وقت. ٹھیک ہے، مطلب اس بستی کے، اب یہ وقت کب کا ہے اس کا بھی ذکر نہیں ہے، بس ایک مبہم سا اشارہ ہے. بعض لوگوں نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ وہ بستی کون سی تھی؟ انطاکیہ تھی. حالانکہ انطاکیہ یا انطاکیہ جو بھی اس کو پڑھنے کا طریقہ ہو، اس کا ذکر قرآن میں نہیں، اور صراحتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتایا ہے نا. تو کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ نہیں یہ بستی نہیں ہے، کیونکہ اس شہر میں کوئی ایسے نشانات یا کوئی ایسی علامت نہیں ملتی ہے کہ کبھی اس بستی پر عذاب آیا ہو، ہے نا. تو بالکل یقینی بھی نہیں کہ انطاکیہ ہی یا انطاکیہ تھی، ہے نا. تو بستی کون سی تھی یہ سوال پیدا ہو گیا، ہے نا. تو اس سوال کا جواب ڈھونڈنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟ پھر چھوڑ دینا چاہیے. قرآن میں بہت سارے ایسے مقامات، ایسے واقعات کے بارے میں ہے جن کا وضاحت کے ساتھ ذکر، مطلب بالکل پرٹیکولر ایک نام کے ساتھ نہیں ہے. ہاں ایک خاص واقعے کی خاص پیغام اس واقعے میں چھپا ہوا ہے، اصل اس پیغام کو لینا ہے نا. سمجھ رہی بات کو، ہے نا. تو اگر انطاکیہ تھی تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ انطاکیہ ہے کہ کون سی بستی ہے، مراد یہاں پہ یہ نہیں ہے. کس کانٹیکسٹ میں یہ بات ذکر ہو رہی ہے، مراد یہ ہے انبیاء کو جھٹلانے کی ذکر ہو رہی ہے. اس بستی کا مثال دیا اللہ، وہ بستی تو رہی ہوگی کہیں نہ کوئی، یہ تو طے ہے، یقینی ہے، یقین سے آگے بڑھ کے ہے، کیونکہ اللہ نے کہا. اب وہ کون سی تھی اس کے چکر میں جھمیلے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حکیم الامت نے کیا فرمایا، ذرا سا دیکھیے تفسیر کے تعلق سے کیا ہوگا. آیت قرآن کا مضمون سمجھنے کے لیے اس بستی کی تعین ضروری نہیں، اور قرآن کریم نے اس کو مبہم رکھا ہے، تو ضرورت ہی کیا ہے کہ اس کی تعین میں اتنا زور خرچ کیا جائے. ہاں ہے نا، مطلب جب اللہ نے مبہم رکھا ہے تو مبہم رہنے دو بھائی، کیا ضرورت ہے اس پہ انرجی زیادہ خرچ کرنے کی. لہٰذا ہم لوگ بھی زیادہ انرجی نہیں خرچ کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، ہے نا. بس یہ سمجھیے کہ ایک بستی تھی اور وہاں کے لوگوں نے انبیاء کو جھٹلایا تھا. اب پھر کیا ہوا آگے کی آیت میں، ہے نا. اب دیکھیے دوسرا رکوع شروع ہو، پہلا رکوع شروع، ایک رکوع ختم ہو گیا، دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے یہاں سے، اور ایک آیت اس کی ہو گئی. اب یہ پورا واقعہ چلے گا انہی بستی والوں کا، کیسے کیسے کیا ہوا. کیا فرمایا، اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون. کیا کیا اللہ نے، پھر کیا کیا، اذ ارسلنا الیہم اثنین، ایک کو انہوں نے جھٹلایا، اذ جاء المرسلون ہے نا پہلے، تو ایک کو اللہ، ان لوگوں نے کیا کیا، جھٹلا دیا، تو اللہ نے دوسرا بھیجا، ان لوگوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا. فکذبوہما فعززنا بثالث، پھر اللہ نے کیا کی، ان دونوں کے تائید میں تیسرے کو بھیجا کہ وہ اس کو قوت دے کہ نہیں بھائی جو تم لوگ دو کو جھٹلا رہے ہو وہ جھوٹ نہیں ہے، وہ سچ ہے نا. اور پھر ان تینوں نے کیا کہا، انا الیکم مرسلون، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے. اب یہاں پہ بھی ایک سوال آ گیا، دیکھیے نہ تو اللہ نے وہاں بستی کا ذکر کیا اور نہ یہاں پر وہ لوگ کون تھے اس کا اللہ نے ذکر کیا. تو پھر کیا ہوا، ہے نا، پھر کیا ہوا، ایک منٹ، اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون. اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد یہ ہوا کہ میری سلائیڈ یہاں پھنس گئی،
بہرحال چلیے، تو یہاں پہ بھی ایک بات آ گئی، وہ بات یہ آ گئی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا جو صحابی ہیں عباس، ہاں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو آئے تھے وہ سب کے سب کون تھے؟ رسول تھے، رسول تھے. ہاں، اور صادق، مصدوق اور ایک اور نام، ان تین ناموں کی طرف اشارہ بھی انہوں نے کیا کہ یہ تینوں یہ تھے. اور ظاہری طور پر اذ ارسلنا الیہم اثنین، مطلب رسول مرسلون کا بھی ذکر ہے. رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول کسے کہتے ہیں؟ جن کو نئی شریعت دی. رسول اور نبی میں فرق کیا ہے؟ پیغمبر میں، رسول میں؟ رسول جن کو نئی شریعت دی جاتی ہے، یعنی کتاب دی جاتی ہے، اور جو نبی ہیں اسی کی جو مطلب پیروی کرتے ہیں، اگر مطلب ان کو ایک ہاں ٹھیک سر ہے. امت پہ جو ہاں بھیجے جاتے بتائے اور بھی کوئی بتائے. ہیں، جو امت ایک جن کی ہوتی ہے. امت جن کی ہوتی سر ہے، ہاں رسول کو تھوڑا قتل وضاحت کے ساتھ اور کوئی بتائے. رسولوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا، لیکن نبیوں کو مطلب ایک ہے کہ نبی کو قتل کیا گیا ہے. ہوں ہم، ہوں سر جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ رسول بھی ہوتے ہیں اور نبی بھی ہوتے ہیں. ہوں اور وہی نازل ہوتی ہے، رسول ہاں نبی کو مطلب نئی شریعت نہیں ملتی ہے. ہاں، بنیادی فرق یہی ہے کہ دیکھیے جو رسول ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پیغمبر بھی ہوتا ہے، لیکن جو نبی یا پیغمبر ہے وہ رسول رسول بھی ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ رسول بھی ہو. کیا فرق ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے بنیادی طور پر کہ مائک تھوڑا بند کیجئے تو بتائیں. مائک آف کر لیجیے. بنیادی طور پر فرق یہ ہے کہ رسول ہے نا، بھیجنا، اللہ تعالیٰ کسی کو بھیجتا ہے خاص، ہے نا، اور رسول کو جب بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ تو اس کے ساتھ ایک شریعت بھی دیتا ہے، ایک نیا سمویدھان، ایک نیا قانون دیتا ہے نا، ایک کتاب اس کو عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو پیغمبر یا نبی ہوتے ہیں ان کے لیے نہیں ضروری ہے کہ ان کو کتاب یا دی جائے. شریعت دی جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے، یہی بلکہ ہوتا بھی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے کے جو پیغمبر یا نبی ہوتے ہیں وہ ان کی تعلیمات کو آگے بڑھاتے ہیں اور اسی پہ لوگوں کو جمانے کی فکر کرتے ہیں اور اسی پر لوگوں کو بلاتے ہیں، اسی کی دعوت دیتے ہیں. جیسے عیسیٰ علیہ السلام تھے، ان کے بعد ان کے حواریین تھے، اور بھی لوگ تھے، ہے نا، اور اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، اور ان کے بعد بھی بہت سارے نبی آئے. تو جو بڑے بڑے جیسے موسیٰ علیہ السلام یہ رسول تھے، عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے، ہے نا. اسی طرح اور بھی بہت سارے نام آپ لے سکتی ہیں جو رسول تھے، ہے نا. لیکن بہت سارے نام آپ ایسے لیں گے جو رسول نہیں تھے، صرف نبی تھے، وہ نئی شریعت نہیں لائے، لیکن اپنے سے پہلے والے رسول کی ہی شریعت کو اس کو انہوں نے مضبوط کیا اور لوگوں کے درمیان اس کی دعوت دی. اچھا ایک بات ہو گئی. سر اس میں ایک دو نام بتا دیے سر. جیسے نبی کے بھی مان لیجیے کہ جیسے لوط علیہ السلام کو آپ لے سکتی ہیں، یحییٰ علیہ السلام. ہارون علیہ السلام زکریا کو علیہ لے السلام، سکتے ہیں، یحییٰ علیہ السلام. ہے نا، ہارون علیہ السلام کو آپ لے سکتی ہیں، یہ لوگ نبی تھے، ہے نا. سر تو کتاب تو چار ہی ہیں تو پھر نہیں 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 نہیں، کتاب ویسے مشہور کتاب چار ہیں. اچھا مشہور کتاب جیسے مشہور فرشتے کتنے ہیں؟ 4. مشہور ہیں، اس کا مطلب اور نہیں. اسی طرح مشہور کتابیں 4 ہیں. اس کے علاوہ بھی کتابیں ہیں، اب ان کا ذکر نہیں ہے چونکہ ہوں گی، لیکن اب وہ کس حال میں ہیں، کب کی ہیں، بوسیدہ ہو گئی، ضائع ہو گئی. اور بہت سارے صحیفوں کا بھی ذکر قرآن میں ملتا ہے، پمفلیٹ کی شکل میں ملے، ہے نا، تختیوں کی شکل میں ملے، اس کا بھی ذکر ملتا ہے نا. تو بہرحال میرا سوال یہ تھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت تھی اور جو ان کی شریعت تھی، کیا اس شریعت کو بھی مضبوط کرنے اور لوگوں کے درمیان اس کو اسپریڈ کرنے کے لیے کوئی آئے گا، کوئی نبی؟ نہیں آئے گا سر. تو یہ کام کیسے ہوگا؟
امت کرے گی. امت کے لوگوں کی ذمہ امت کے داری ہے. ذریعے. امت کرے گی. تبع تابعین. ہاں مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. کوئی اس جی بات میں ٹھگے نہ. کبھی کوئی قادیانی نام کا آدمی، غلام احمد قادیانی، ایسی طرح سے کوئی اور آ کے نہ ٹھگے کہ ہم رسول نہیں، ہم تو نبی ہیں، ہم تو اسی رسالت کو مانتے ہیں اور اسی کی بات، انہی کی بات کو آگے پہنچانے کے. نہیں بھائی، تم کو نہیں دیا گیا ہے، کوئی آئے گا ہی نہیں. اب آئیں گے تو صرف قیامت آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد. صلی اللہ علیہ اور یہ کام کسے دیا گیا؟ اسی امت کے لوگوں کو دیا گیا ہے، وسلم دیا گیا ہے نا. تو اب یہ سوال پیدا ہو، اچھا ہٹ گیا کیا؟ وہ کون تھے میں دیکھیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر تھے، ان کے نام روایات میں صادق ہے نا، صدوق اور شلوم ذکر ہے، اور ایک روایت میں شمعون بھی آیا ہے. یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اسی طرح ان کے ساتھ کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ شامل ہے. لیکن اس کے ساتھ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ یہ تینوں لوگ کون تھے؟ یہ بزرگ تھے، ہے نا، بزرگ تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے، پیغمبر نہیں تھے. بلکہ کون تھے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں سے تھے. کون تھے یہ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں سے تھے. بہرحال وہ جو بھی تھے یا جو نہیں تھے، ہے نا، لیکن ظاہری طور پر جو قرآن کی آیت ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے رسول ہوں گے وہ، یا نبی ہوں گے، رسول تو نہیں ہوں گے. لیکن وہ چونکہ بھیجے گئے تھے تو وہ لفظ استعمال کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا بتانا ابھی یہ پوری آگے انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے، اگلے ہفتے تو آئے گی بات کہ اس میں کیا ہے. اس میں بتانا یہ ہے کہ نبی کو جھٹلانے کا حال اللہ کی طرف سے کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے کی تفسیر میں اس کو ہم لوگ پڑھیں گے. اس ہفتے کی تفسیر ہم یہیں پہ